الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اور آج یوم جمعہ جس ہستی کے عنوان کو لے کر کے بات کرنے کے لیے چلے ہیں، جس شخصیت کا ذکر خیر کرنے چلے ہیں، جب اس شخصیت کا اور اس ذات کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بچے تو بچے، جوان تو جوان، بوڑھے آدمی کے سامنے بھی جب اس شخصیت کا ذکر کیا جائے تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو جائے، اس کی آنکھیں بھی پانی سے آلود ہو جائے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ اس شخصیت کا نام ماں ہے۔ میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت نے والدین کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر آیت ذکر فرمائی اور قرآن کریم کے اندر حکم دیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ تمہارے والدین اگر جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، اپنی زندگی گزار کر کے، اپنے ایام گزار کر کے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے چاہے تمہارا والد بڑھاپے کو پہنچا ہو یا تمہاری والدہ بڑھاپے کو پہنچی ہو یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو انہیں کبھی غصے میں اف بھی نہ کہنا، انہیں کبھی غصے میں اف کے ساتھ بھی نہ پکارنا۔ میرے دوستو، لفظ اف کی تفسیر کیا ہے؟ لفظ اف کا معنی کیا ہے؟ یہاں قرآن کریم کے اندر لفظ اف سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عظیم مفسرین میں سے ہے، صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک عظیم صحابی رسول ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے براہ راست شاگرد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ میں نقل کرتے ہیں کہ لفظ اف سے مراد یہ ہے کہ جب بڑھاپے کی حالت کو ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک شخصیت پہنچ جائے، اور جب وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے اور ان کو کوئی ایسا مرض لاحق آ گیا ہو، ایسی بیماری لاحق آ گئی ہو، ایسی تکلیف ان کو لاحق آ گئی ہو کہ ان کے لباس میں، ان کے کپڑے میں ان کا پیشاب یا پاخانہ نکل گیا ہو، اور ان کے پیشاب اور پاخانوں کو صاف کرنے کے لیے اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی جب اس پاخانے اور اس پیشاب کو صاف کرنے لگے تو اگر اس کے ذہن میں کوئی کراہت آئے، اس کے ذہن میں کوئی گندگی خیال آئے، اس کے ذہن میں والدین کے تعلق سے کوئی کراہت آئے، فرمایا اس کراہت سے مراد اف ہے، اس کراہت سے مراد، اس ناپسندیدے سے مراد اف ہے۔
تو میرے دوستو اس چیز کو لے کر کے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کراہت کا نام اف ہے. اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں کے بعد میں مفسرین اس تفسیر کے تعلق سے عجیب باتیں نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو تمہیں ان سے کراہت بھی نہیں کرنی ہے, ان سے محبت کرنا ہے, ان سے لگاؤ کرنا ہے. اس لیے کہ جب تم بچپنے میں تھے تم اپنا پیشاب اور پاخانہ خود صاف کرنے پر قادر نہیں تھے, اور جب تمہارے پیشاب اور پاخانہ تمہارے لباس میں نکل جاتا تھا تو تمہاری والدہ تمہارے وجود کو صاف کیا کرتی تھی, تمہارے لباس کو صاف کیا کرتی تھی, تمہارے تن کو صاف کیا کرتی تھی. اس نے کبھی تم سے کراہت بھی نہیں کی ہے, اس نے کبھی تمہیں دھتکارا بھی نہیں ہے, اس نے کبھی تمہیں ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا ہے. اس نے محبت سے تمہیں سینے سے لگایا ہے, اس نے تمہارے لباس کو بدلا ہے, اس نے تمہیں محبت سے پیار کے ساتھ تمہارے لباس کو بدلنے کے بعد میں اپنے سینے سے لگایا ہے. ماں نے کبھی تمہیں نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا, اور آج ان پر حالات بنے ہیں, آج وہ بیماری کی حالت میں ہے, آج وہ اذیت اور تکلیف میں ہے, آج وہ پریشانی میں ہے, آج وہ مرض کی حالت میں ہے, آج وہ اس تکلیف میں ہے کہ ان کا پیشاب اور پاخانہ ان کے لباس میں نکل گیا ہے. آج تم کراہت کرتے ہو, آج تم اپنی والدہ اور والدین سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو, آج تم ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو. میرے دوستو میں ذکر کرنے چلا ہوں کہ ماں کی محبت کہتے کسے ہیں. یہ لفظ ماں اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو ماں کا مفہوم سمجھ آ جائے گا. لفظ ماں سے مراد کیا ہے, ماں کہتے کسے ہیں. ماں کے اندر 3 لفظ آئے ہیں. نمبر 1 میم, نمبر 2 الف, نمبر 3 نون. میم سے مراد محبت, الف سے مراد ایثار قربانی, نون سے مراد نثار. نمبر 1 میم, اس سے مراد محبت. ماں سے زیادہ دنیا میں بچے سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے. نمبر 2 ایثار. نمبر 2 ہا سے مراد محبت کے بعد میں بندے سے جو الفت اور عقیدت ہے, نثار ہے, اپنی ساری محبتیں اور قربانیاں اور الفتیں اپنے بچے کے لیے جو کرنے والی شخصیت ہے وہ ماں کی ذات ہے. اور میرے دوستو اس کے بعد میں جب بندے کو ان الفاظ کے مفہوم اور معنی سمجھ آ جائے پھر میرا خیال ہے کہ ماں کی محبت کا مفہوم سمجھ آ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ذکر فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اگر کسی کے والدین زندہ ہو تو اس بندے کے لیے اگر وہ نیک ہے, اپنے والدین کا خدمت گزار ہے, اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرنے والا ہے, ان سے محبت کرنے والا ہے, ان سے الفت اور عقیدت کرنے والا ہے, تو جب وہ صبح ہوتی ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر وہ ماں اور باپ سے محبت کرنے والا ہے اور ان میں سے ایک فوت ہو چکا ہے, ایک باقی ہے, تو جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے بشارت دی جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے, اسی حدیث کے اندر, کہ اگر کوئی بندہ اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہے, ان سے کراہت کرتا ہے, ان سے دوریاں اختیار کرتا ہے, شام ہونے سے پہلے اس بندے کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اگر ماں اور باپ میں سے ایک فوت ہو چکا ہے, ایک باقی ہے, اس بندے کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. میرے دوستو یہ والدین کی محبت اور قدردانی کے حوالے سے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر ماں اور باپ کا خدمت گزار ہے, فرما بردار ہے, اور وہ اپنی محبت کی نگاہ اپنے ماں اور باپ پر ڈالتا ہے, ادھر وہ نگاہ ڈالتا ہے, ادھر اللہ رب العزت اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں. یہ ماں اور باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ رب العزت اجر عطا کر رہے ہیں. اتنا اجر عظیم اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. صحابہ رسول ہے, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم تو کئی مرتبہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور اگر کوئی بندہ خوب اپنے والدین کو دیکھے, 100 مرتبہ دیکھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا تمہارا کام ہے, اجر دینا اللہ رب العزت کا کام ہے. تم تو ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو اور پھر دیکھو اللہ رب العزت اجر کیا عطا کرتا ہے. یہ والدین کی محبت اور شفقت کے بعد اللہ رب العزت کا اجر دیکھے.
اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رضامندی تمہارے والدین کی رضامندی میں ہے. اللہ رب العزت کی رضامندی تمہارے والدین کی رضامندی میں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر والدین ظالم ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر والدین ظالم ہو تب بھی ان کی فرما برداری کرنی ہے، تب بھی تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تب بھی ان کے ساتھ تمہیں محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، تمہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، تمہیں ان کے ساتھ الفت اور عقیدت سے پیش آنا ہے، تمہیں ان کو جھڑکنا نہیں ہے. اور اس پر ایک واقعہ موجود ہے. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، وہ اس رومال کو لے کر کے حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ پرندے کے بچے ایک جگہ موجود ہے. میں نے ان پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے رومال میں لے لیا. ان پرندوں کی ماں آئی اور آ کر کے میرے سر پر منڈلانے لگی، میرے سر پر چکر کاٹنے لگی. میں نے رومال کو کھول دیا. جیسے ہی میں نے رومال کو کھولا ان پرندوں کی ماں آ کر کے اپنے بچوں پر لپٹ گئی، ان بچوں کے اوپر آ کر کے پروں سے ان بچوں کو ڈھانپ لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان بچوں کو اس رومال سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی رسول نے جب رومال کھولا کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے اس رومال کو کھولتا ہوں، اگر یہ پرندے اڑنا چاہے تو اڑ سکتے ہیں، میں ان کو کوئی اذیت نہیں دوں گا. لیکن جب صحابی رسول نے اس رومال کو کھولا تو وہ پرندے سلامت اسی جگہ پر موجود ہے. اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ وہ ماں وہ پرندے کی ماں ان پرندوں کو اپنے پروں کے نیچے دبائے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سے حیران ہو کر صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حیران ہوں کہ یہ ماں اپنے بچوں کے اوپر کس قدر لپٹی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی محبت کو سمجھا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابی رسول تم اس چیز پر حیران ہو، میں کہتا ہوں جتنی محبت یہ پرندے کی ماں اپنے بچوں سے کرتی ہے اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتی ہے. اللہ رب العزت کی محبت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہے، بتایا ہے. اور میرے دوستو ماں ایک ایسی شخصیت ہے، ماں ایک ایسی شخصیت ہے کہ کائنات میں ماں سے پہلے بچے کی درسگاہ بھی کوئی نہیں ہے. کائنات میں ماں سے پہلے بچے کی تربیت کی درسگاہ بھی کوئی نہیں ہے. اور اس پر عجیب بے شمار واقعات موجود ہیں. آپ کتابوں کو اٹھائیے، امہات المومنین کا ذکر دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں تمام اولیاء کرام علیہم السلام کا ذکر دیکھ لیجئے، اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا ذکر دیکھ لیجئے، آپ تمام اولیاء کی والدین کا ذکر دیکھ لیجئے. میں ایک مختصراً ایک واقعہ ذکر کرنے لگا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہے ام الخیر جنہیں کہا جاتا ہے. حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اپنے داماد کو ان کے والد نے جب کیا تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں اور پاؤں سے لنگڑی اور لولی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. جب ان کی شادی ہو گئی داماد نے کہا کہ ابا جان آپ نے مجھے جھوٹ بولا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں اور پاؤں سے لنگڑی اور لولی ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے کہتا ہوں جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے انہوں نے جان بوجھ کر کبھی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھائی ہے. جب سے میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے انہوں نے غیر محرم کی آواز جان بوجھ کر اپنے کانوں میں نہیں ڈالی ہے. جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے بغیر نقاب اور بغیر پردے کے کبھی گلی اور کوچوں میں نہیں گئی ہے. میری بیٹی نے ہمیشہ شریعت کی اتباع کی ہے، شریعت کی پابندی کی ہے. میری بیٹی نے اپنی آنکھوں کا بھی پردے کا خیال کیا ہے، میری بیٹی نے اپنے کانوں کا بھی پردہ کیا ہے، میری بیٹی نے اپنے جسم کا بھی پردہ کیا ہے. یہ وہ ذات ہے جس کی گود سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر پیدا ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں اپنی بچوں کی سب سے پہلی تربیت کی درسگاہ ہوتی ہے. اور پھر اولاد کیسی پیدا ہوئی اندازہ لگائیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر، جن کو پیرانے پیر کا لقب بھی دیا جاتا ہے، ایسی شخصیت کو اللہ رب العزت نے ان کی گود سے وجود دیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں جب کچھ افاقہ ہوا اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عمر بڑھی اور ان کو جب بغداد کے لیے روانہ کیا گیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم بغداد جا رہے ہو
تمہارے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، ان کے ترکے میں سے 80 درہم باقی ہے، جن میں سے 40 آپ کے ہیں، 40 آپ کے بھائی کے ہیں۔ انصاف کا نظام دیکھیے۔ اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ بیٹا تم چھوٹے ہو، اپنی اشرفیوں کا شاید خیال نہ رکھ سکو، میں تمہاری بغل میں ان اشرفیوں کو سی دیتی ہوں۔ حضرت کے بغل میں ان اشرفیوں کو سی دیا گیا۔ کچھ فاصلے پر پہنچا تھا قافلہ، ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ اس کے بعد میں جب تمام ڈاکوؤں نے تمام مسافرین کا سامان لوٹ لیا، اس کے بعد میں ڈاکو نے اعلاناً کہا کہ کسی کے پاس اور بھی کچھ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میرے پاس ہے۔ کہا کہ کیا ہے؟ کہ 40 دینار اشرفی ہے۔ ڈاکوؤں نے تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے دوسروں کو بلایا، تماموں نے تلاشیاں لی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس مقام پر لے گئے جہاں تمام کے تمام ڈاکو اور ان کے سردار بھی اکٹھا ہوتے تھے۔ وہاں جا کر کے ان کے سردار نے کہا کہ بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ 40 دینار اشرفی ہے۔ کہا کہ ہم نے تلاشی لی، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ملا۔ کہا کہ میری ماں نے میری بغل میں سی ہے۔ جب اس سلائی کو ادھیڑا گیا تو چھن چھن کی آواز کرتے ہوئے وہ اشرفیاں زمین پر گرنے لگی۔ وہ حیران ہو گیا ڈاکو کہ آپ چاہتے تو ان اشرفیوں کو بچا سکتے تھے، آپ نے ہمیں کیوں کہا، کیوں بتایا کہ میرے بغل میں 40 دینار اشرفی چھپی ہوئی ہے؟ کہا کہ میری والدہ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، ساتھ یہ اشرفی دی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا میرے پاس تجھے دینے کے لیے اور کچھ تو نہیں ہے، صرف ایک نصیحت کرتی ہوں، ایک نصیحت تجھے کرتی ہوں کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا، زندگی میں کیسے بھی حالات آئے تجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو نے تبھی توبہ کی اور کہا کہ عبد القادر جیلانی ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، تو اپنی ماں کا دیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، ہم اپنے خالق کا دیا ہوا وعدہ نامعلوم برسوں سے توڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی وقت ڈاکوؤں نے توبہ کی، استغفار کیا اور گناہوں سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوئے۔ تقدیر نے کہا ہوگا کہ ابھی تو ایک بدلہ اس سے کروڑوں بدلنے ہیں۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے ایمان کو وہ نفع حاصل ہوا، وہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں بچے کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں نیک ہو تو اولاد نیک ہوتی چلی جاتی ہے، ماں متقی اور پرہیزگار ہو تو اولاد متقی اور پرہیزگار ہوتی جاتی ہے۔ آپ جتنوں کو بھی دیکھ لیجئے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے بعد میں اولیاء کرام کی پوری جماعت کو دیکھ لیجئے اور ان کی والدین کا ذکر خیر اٹھا کر کے دیکھیے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ اجمیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ محترمہ کا ذکر اٹھا کر کے دیکھیے، تمام کی تمام متقیہ، عابدہ، زاہدہ، اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھنے والی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ والدہ بچے کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور والدہ سے زیادہ بندے سے محبت کرنے والی شخصیت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور والدہ کو جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کی ذات نے دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا کہ تمہیں کسی بھی صورت اپنی ماں پر تبرہ بازیاں نہیں کرنی ہے، تمہیں ان کی فرما برداریاں کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور الفت کا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک سے لوٹے ہیں، لوٹتے ہوئے درمیان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کی قبر آئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قبر آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھہر گئے، رک گئے اور روتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں۔ اصحاب رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، بڑا آپ آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ماجرا یاد آیا
جس وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننیحال جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چھوٹے تھے، 6 برس کے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو جب ان کی تکلیف بڑھی، ان کی اذیت اور تکلیف میں اضافہ ہوا، ننھے رسول کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی پہاڑیوں پہ ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر میں اطراف کا جائزہ لے رہے ہیں، کاش مجھے کوئی طبیب مل جائے، کاش مجھے کوئی مسافر مل جائے، کاش میری رہنمائی کرنے والا کوئی مجھے مل جائے تاکہ میں اسے دکھاؤں کہ میری والدہ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ ان کو دیکھ لیجئے تاکہ کچھ افاقہ ہو جائے، تاکہ کچھ وہ درست ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوڑ لگاتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے ام ایمن، میرے محبوب کو میرے سینے پر لٹا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سینے پر لٹایا اور کہا کہ ام ایمن، ابو طالب نہیں رہے، میں بھی نہیں رہوں گی، عبداللہ بھی نہیں رہے، میں بھی نہیں رہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ رب العزت وہ مقام عطا کرے گا جو دنیا میں کسی کو نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے وہ مقام اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا، اور والدہ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میں وضو کر رہا ہوتا اور وضو سے فارغ ہو گیا ہوتا، اور اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے لیے جماعت کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور اس کے بعد میں نیت باندھنے کے بعد میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر لیتا، اور میری ماں مجھے محبت سے پکارتی کہ بیٹا محمد، میں نیت توڑ کر کے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ مقام اور مرتبہ والدہ کا دیا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے والدین کی ناقدریاں کی، والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کی، والدین کے ساتھ تبرہ بازیاں کی۔ الفاظ میرے کڑوے ضرور ہوں گے، لیکن میرے عزیز و حقیقت بالکل یہی ہے۔ جب تک تم چھوٹے تھے، جب تک تمہارے والدین نے تمہاری پرورش کی، جب تک تمہارے والدین نے تمہارا پیشاب اور پاخانہ صاف کیا، آج تمہاری ہڈیوں میں وجود آیا ہے، آج تمہاری رگوں میں خون بہنے لگا ہے، آج تم ان کے آنکھیں دکھانے لگے ہو، آج تم ان پر زبان درازیاں کرنے لگے ہو، آج تم ان پر تبرہ بازیاں کرنے لگے ہو۔ کسے ڈانٹتے ہو؟ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے۔ کسے ڈانٹتے ہو؟ جس نے تمہارے منہ میں اپنا لقمہ چبایا ہوا ڈالا ہے۔ کسے ڈانٹتے ہوئے؟ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ کسے ڈانٹتے ہو؟ جس نے تمہیں چلنا پھرنا سکھایا ہے۔ کسے ڈانٹتے ہو؟ جس نے تمہاری ہر خواہشات کو پورا کیا ہے، ہر خواہشات کے بعد تمہیں سینے سے لگایا ہے۔ کسے ڈانٹتے ہو؟ تم بیمار ہو جاتے تھے، راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ کسے ڈانٹتے ہو؟ کس پر الزامات لگاتے ہو؟ کس پر تبرہ بازیاں کرتے ہو؟ اللہ کے بندو عقل کرو، وہ تمہارے والدین ہیں جس نے تمہارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اتنی مشقتیں اٹھائی، لیکن آج شادی کے بعد میں تم ان سے علیحدہ ہو جاتے ہو کہ ہماری والدین ہمیں دیکھ کر پسند نہیں کرتی، ہماری والدین ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے والدین ہم سے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو حیا کرو، حیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین ظالم بھی ہو، تمہارے والدین ظالم بھی ہو، تمہارے والدین ظالم بھی ہو، تب بھی ان کی فرما برداری کرنی ہے، تب بھی ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی، اس لیے کہ ان کا ظلم کرنا اللہ رب العزت کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہے۔ تمہیں ان کے ساتھ فرما برداریاں کرنی ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو والدین کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی دوسری شخصیت کو نہیں دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے والدین کے مرتبے کو بالکل بھلا دیا ہے۔ والد کس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی بلا دیا، والدہ کس شخصیت کو کہتے ہیں یہ بھی بلا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نیک امور کرنے چلا ہوں، میرے والدین میرے گھر میں ہیں، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کر۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر اپنے والدہ کی خدمت کر۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر اپنی والدہ کی خدمت کر۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ والد کا مرتبہ کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ والدہ کو ترجیح اس لیے دی گئی کہ تم کو انہوں نے 9 مہینے تک تمہارا وزن اپنے پیٹ میں رکھا، تمہیں پیٹ میں رہتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہونے دی، کروٹیں بدلنا بند کر دی لیکن تمہیں اذیت نہیں دی۔ اور پھر اس کے بعد میں والد کا کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر، کہا کہ اپنے والد کی خدمت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور ساتھ ایک بزرگ آدمی ان کے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار ان سے آگے نہ چلنا۔ لیکن آج کا معاشرہ کہا کہ کہتے ہیں کہ
ابو جی آپ خاموش رہے، ترقیات کا زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، آپ نہ بولے، میں تم سے زیادہ نالج رکھتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے فرمان کا حیا کر لیتے، اللہ کے نبی کے فرمان کا حیا کر لیتے۔ میں کہتا ہوں اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی اگر تمہیں تمہارے والدین کوئی مشورہ دیتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ان کا مشورہ قبول کر لو۔ اللہ رب العزت کی ذات مٹی کو سونے بنانے پر قادر ہے، اللہ رب العزت کی ذات اندھیرے میں روشنی کرنے پر قادر ہے۔ اپنے والدین کی فرما برداریاں کرو، اپنے والدین کی اتباع کرو، اور پھر دیکھو کہ انشاءاللہ ترقیات کا کیسا تمہارے اوپر ظہور ہوتا ہے۔ لیکن اگر جس دن سے انسانیت نے اپنے والدین کی ناقدری شروع کی ہے، اس دن سے زوال آنا شروع ہوا ہے، اور ایسا زوال آیا کہ انسان نہ انسانیت کا رہا نہ مسلمانیت کا رہا۔ آپ کسی بھی معاشرے میں جائیں، آج کے دور میں والدین سے دوریاں، اور کچھ جنرل نالج کے لوگ تو اپنے والد کو باپ کہتے بھی شرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو جی آپ آفس میں مت آنا، میری توہین ہوتی ہے۔ اس طریقے کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے بندو حیا کرو، حیا کرو، شرم کرو، ایسا نہ کرو۔ تمہارے والد تمہاری شان ہے، فخر ہے، تمہارے لیے جنت کا مقام دلا سکتے ہیں، تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت دلانے کی شخصیت ہے۔ ان کی فرما برداریاں کرو، ان کی اتباع کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کو اتنی ترجیح دی، اور ان ماؤں کو بھی سلام ہے جنہوں نے اپنی گودوں سے ایسی اولادوں کو جنم دیا۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کے معاشرے میں عورتیں بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی بذات خود معاشرے میں ننگی ہو کر کے، انگریز کا لباس پہن کر کے معاشرے میں گھوم رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے والدین نے ان کی طرف سے رہنمائی کی نگاہیں ہٹا لی۔ اور اولاد کے بگاڑ کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں چھوڑ دی، والدین نے تربیت کی نگاہ رکھنی چھوڑ دی، اور اولاد نے فرما برداریاں چھوڑ دی۔ اس وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہے۔ جس دن نسلیں والدین کی فرما بردار ہونے لگے اور والدین اپنے بچوں پر تربیت کی نگاہ جما کر کے رکھنے لگے، اس دن سمجھ لو کہ معاشرے کا بگاڑ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے دوستو، آخر میں آپ سبوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی اتباع کرے، فرما برداریاں کرے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کے لیے ثواب پہنچائے، یہی ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اگر حیات ہے تو ان کی خدمت اتنی کریں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت تمہارا جنتی لوگوں میں نام شمار کرا دے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔